نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بخاری کی ایک حدیث ہے عن ابی مسعود عقبة بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے پہلی نبوت کا جو کلام پایا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب تم میں شرم و حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلام نبوت میں سے آخری وہ چیز جس سے جاہلیت والے وابستہ رہے وہ یہ ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حیا ایک بنیادی اسلامی اخلاقی صفت ہے جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے. ہمارا دین ہمیں حیا اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہاں پر خصوصاً جو فرمایا گیا کہ ان یقیناً، ان کا مطلب کیا؟ یقیناً، بے شک. اس کو حرف تاکید بولتے. ان مما ادرک الناس، یعنی یقینی طور پر جو چیز پچھلی شریعتوں میں بھی پائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی جس کو ایمفیسائز کیا گیا اور جس کو ایمان کا ایک حصہ بتایا گیا، وہ کیا ہے؟ حیا، کہ وہ انسانوں کے اندر ضروری ہے. اور سابقہ نبوت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو نبوتیں تھی، جو بھی انبیاء آئے ان کو جو تعلیمات دی گئی تھی. معنی اس کا کیا ہے کہ اذا لم تستحی، جب تم حیا نہ کرو، یعنی جب تمہارے اندر حیا نہ ہوگی تو تم جو چاہتے ہوگے کرتے ہوگے. یعنی جس کے اندر حیا نہیں ہوتی پھر وہ ایسے کام کرتا ہے جو اخلاق کے منافی ہوتے ہیں، جو اخلاق کے منافی ہوتے ہیں، جو مروت کے منافی ہوتے ہیں، جو مروت اور اخلاق میں خلل ڈالتے ہیں. اور کچھ ایسے کام بھی کرتا ہے انسان جو مروت اور اخلاق میں خلل نہیں ڈالتے، یعنی اچھے کام بھی کرتا اور برے بھی کرتا. تو جب حیا نہیں ہوتی تو پھر انسان کے پاس اچھائی یا برائی کا کوئی معیار نہیں ہوتا، کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا. اس حدیث کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب کوئی کام یا کلام ایسا ہو جس سے شرم نہ کی جاتی ہو تو پھر اس کام کو کر گزرو، یعنی جو حیا کے منافی نہیں اس کام کو کر لو، اور پھر کسی کی پرواہ نہ کرو. یعنی اس میں کوئی ایسی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اس کام کو کرنے سے رک جائے. یعنی اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو حیا کے منافی نہ ہو. جو حیا کے منافی ہو، منافی میں تو اپوزٹ ہو، تو اس کام سے رکنے کا حکم ہے. حیا کیا ہوتا ہے؟ حیا کیا چیز ہے؟ حیا ایک انسان کے اندر کی ایسی کیفیت ہے، ایک ایسا احساس ہے کہ جس میں انسان کسی چیز سے متاثر ہو جاتا ہے، انفلوئنس ہو جاتا ہے. یہ حالت انسان کو اس وقت پیش آتی ہے جب وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اچھا اور اس کو زینت دینے والا نہیں ہوتا. تو بندے کے اندر ایک طرح سے انکساری پیدا ہو جاتی ہے، اس کو شرم آنے لگتی ہے. یعنی اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہائے دوسرے دیکھ رہے ہیں، اور یعنی امبیرسمنٹ اس کو جیسے فیل ہونے لگتی. تو حیا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فطری حیا ہوتا ہے اور ایک کسبی حیا ہوتا ہے. فطری حیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر بچے کے اندر، ہر انسان کے اندر فطری طور پر رکھ دیا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے اندر بھی حیا پایا جاتا ہے. مثلاً ایک چھوٹا سا بچہ جب آپ اس کو دیکھنے لگتے ہیں اور وہ آپ کو پہچانتا نہیں تو عموماً اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف منہ کر لیتا ہے یا منہ پیچھے موڑ لیتا ہے. ماں کی گود میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ اسے کہتے ہیں ادھر آؤ تو وہ شرما جاتا ہے آپ سے اور وہ دوسری طرف منہ کر لیتا ہے. وہ آپ سے ضروری نہیں کہ ڈر رہا ہو، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ حیا کر رہا ہوتا ہے. اس وقت تو حیا کی کیفیت ہوتا ہے، شرما رہا ہوتا ہے. پھر دوسری قسم کا حیا جو ہے، کچھ لوگوں کے اندر حیا کسبی ہوتا ہے، یعنی انہوں نے وہ کمایا ہوتا ہے، کوشش سے حاصل کیا ہوتا ہے. یہ بچپن سے ان کے ماحول کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، جو بچپن کی فطری حیا ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے. پھر وہ
جب دین پڑھتے ہیں، جب اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، تو ان کے اندر وہ ایک کیفیت پیدا ہونے لگتی، دوبارہ سے آنے لگتی. تو ایک طبعی حیا ہوتی ہے اور ایک کسبی حیا ہوتی ہے. اشج بن نصر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم میں 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. میں نے کہا وہ دونوں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا بردباری اور حیا. میں نے عرض کیا کیا میری یہ دونوں عادتیں شروع سے ہیں یا اب پیدا ہوئی ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے بعض اوقات انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی خاص خوبی پائی جاتی، کوئی پوٹینشیل ہے، اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیسے اس کے اندر آ گیا، یعنی اپنے آپ کی بھی نہیں پہچان ہوتی. تو جو استاد ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے یا جس کے اندر سمجھ بوجھ ہوتی ہے یا حکمت ہوتی ہے، وہ پہچان لیتا ہے اور دوسرے کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرتا ہے. تو میں نے عرض کیا، وہ اشج کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ میرے اندر یہ دونوں عادتیں شروع سے ہیں یا اب پیدا ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر تمہارے اندر انہیں رکھا ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے فطری طور پر مجھے ان خوبیوں سے نوازا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، دونوں، یعنی ٹھہراؤ اور حیا. اب آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جھجک رکھتے ہوتے ہیں، ان کے اندر زیادہ شرم ہوتی ہے. بچوں میں بھی آپ دیکھیں کچھ میں زیادہ ہوتی ہے، کچھ میں کم ہوتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے. عادات بھی، اخلاق بھی، یہ بھی اللہ کا ایک رزق ہوتا ہے. کسی کو ایک چیز زیادہ مل جاتی، کسی کو دوسری چیز زیادہ مل جاتی. یہ اللہ کی تقسیم جیسے چاہے کسی کو بنائے. کچھ لوگ مزاج کے بہت تیز ہوتے ہیں، یعنی فطری طور پر. کچھ لوگ ٹھنڈے ہوتے ہیں، ان کو اتنی ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی چیز زیادہ، کسی کے اندر کچھ کم. پھر انسانوں کو اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے ذریعے ہمارے لیے ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیا اور ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ تمہیں اس سے اچیو کرنا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ اچھا کچھ لوگوں کو تو کچھ بھی ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی، ان کے اندر تو پہلے سے سب کچھ موجود ہے. تو ایسا ہے کہ سب کچھ سب کے اندر پہلے سے نہیں موجود ہوتا. کسی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، کسی کے اندر دوسری چیز ہوتی ہے. کسی کو ایک میدان میں اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اور کسی کو دوسرے میں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر ایک کا امتحان ہے. جیسے سب کی شکلیں مختلف ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ہر ایک مختلف. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ فطری طور پر ان کا رنگ صاف ہوتا ہے، کچھ کا نہیں ہوتا. تو جن کا نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں؟ ایکسٹرا ایفرٹ کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ لمبے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ قد بڑھانے کی مختلف تدبیریں کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ موٹے ہوتے ہیں، بھاری فزیک کے ہوتے ہیں، کچھ قدرتی طور پر پتلے ہوتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ڈائٹ کر کر کے تھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ کھا کھا کے تھک جاتے ہیں. کسی کو ایک طرح ایفرٹ لگانی پڑتی، کسی کو دوسری طرح. تو یہ قدرتی بات ہے، ہر ایک کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے اور کچھ چیزیں اس کو زیادہ ملی ہوتی ہیں دوسرے کے مقابلے میں. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں نہیں نہ ملا اس پہ ہم کڑتے رہتے ہیں اور اس پر ناراض ہوتے ہیں اور پھر اس کے لیے فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ کیوں نہیں. اور جو دوسروں کو ملا ہوتا ہے اس پہ جلتے رہتے ہیں، اس کو یہ کیسے مل گیا، اس کو یہ کیوں مل گیا. اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو کتنا لکی ہے، اس کو تو ایک دفعہ پڑھ کے ہی سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے اور مجھے تو 10 دفعہ پڑھ کے بھی نہیں سبق یاد ہوتا. فلاں تو عمر میں بھی مجھ سے بڑا، پھر بھی اس کا حافظہ اچھا ہے اور میرا تو ابھی سے یہ حال ہو گیا ہے. تو یہ ایک اصول زندگی کا سمجھ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف بنایا ہے، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، عادات میں بھی، اخلاق میں بھی. اور پھر انسان کو میدان عمل میں چھوڑ دیا کہ ہر ایک ایفرٹ لگائے، ہر ایک کوشش کرے. تو انسان کے لیے اجر کس چیز میں ہے؟ کوشش میں. وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سَوْفَ يُرَىٰ، تمہاری کوشش دیکھی جائے گی. کچھ لوگوں کی نیند بہت تھوڑی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ سونا پڑتا ہے. ہر ایک کی طبیعت فرق ہوتی ہے اور یہ فرق بچپن میں ہوتے ہیں. آپ دیکھتے کچھ بچوں کو سلا دیں دن بھر سوتے رہیں گے اور کچھ کو آپ ادھر سلا کہتے اور ادھر پھر جاگ رہیں گے، وہ نہیں سو پاتے. بڑے ہو کر بھی یہی ہوتا ہے. ایک ہی ماں کی اولاد، ایک بچہ سارے شام سو جاتا ہے، اسے کہنا ہی نہیں پڑتا کہ سو جاؤ، اور دوسرے کو سلا سلا کے تھک جاتے ہیں اور وہ سونے کا نام نہیں لیتے. اب آپ وہی ماں ہیں اور اسی طرح کی ایفرٹ لگا رہی ہیں دونوں کے لیے، لیکن کچھ بچے خود ہی ارلی مارننگ اٹھ جاتے ہیں اور کچھ کو اٹھانا پڑتا ہے پھر بھی نہیں اٹھتے.
اور وہ ان بیچاروں کے اپنے بس میں بھی نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ قبیلوں کی نیند جو تھی وہ مشہور تھی. تو یہ ویرائٹی، یہ اختلاف رنگوں کا، زبانوں کا، عادتوں کا، مزاج کا، شکل و صورت کا، یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے. مختلف علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک گھر کے اندر پائے جانے والے افراد میں بھی پایا جاتا ہے. جو انسان اللہ کی اس تقسیم کو سمجھ جاتا ہے، اختلاف کے اس قاعدے کو سمجھ جاتا ہے کہ دو لوگ کوئی بھی برابر نہیں ہیں اور ہر ایک کی کوشش مختلف ہے، وہ لوگ پھر اپنے پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ویکنیسز کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جو اپنی اسٹرینگثs ہیں یا جو ان کو اللہ نے دیا ہے اس کو بانٹنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اس کو دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کسی کو ذہنی قوت زیادہ ملی، کسی کو جسمانی قوت زیادہ ملی، کسی کو جذباتی کنٹرول بہت ملا اور کوئی جذبات کے معاملے میں بہت ہی کچا ہے یا کمزور ہے. جب آپ اس طریقے پر انسانوں پہ نظر ڈالیں گے تو آپ پھر انصاف برت سکیں گے. انسانوں کی اچھائیاں، ان کی کمیاں دونوں آپ کے سامنے ہوگی. پھر آپ کا رویہ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ جو ان کی کمی ہوگی اس پر صبر کر لیں گے، اور جو ان کے پاس زیادہ ہے اس پر ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ اللہ نے ان کو دیا ہے اور ان کو مبارک ہو اس چیز پہ. مثلاً کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، ہسبینڈ وائف کا، اگر وہ آپس میں یہ سمجھ لیں دونوں کہ اچھا میرے میاں کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے، اللہ نے ان کو ایسے ہی بنایا، اور میاں بھی یہ کہے کہ میری بیوی کے اندر یہ خوبی، یہ خامی ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ ایکسپٹینس کا لیول بڑھ جائے گا. ورنہ تو انسان اسی پہ رو رو کے زندگی برباد کر لے گا کہ اس میں یہ خامی کیوں ہے، اس میں یہ کمی کیوں ہے. بہت سی خواتین اس بات کو مانتی کہ ہمارے شوہر جو ہے بہت اچھے ہیں، لیکن ان کی جو یہ ایک خامی ہے نا، اس نے زندگی حرام کی ہوئی. وہ چاہتے کیا ہے کہ ان کو کوئی مشکل نہ پیش، انہیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہر چیز بنی بنائی ملے. اگر ہر چیز بنی بنائی ملے تو پھر انسان کا امتحان کیا ہے اور انسان کی کوشش کہاں ہوگی، کہاں کوشش لگائے گا. جیسے ہمیں ماں کے پیٹ سے علم نہیں ملتا، اگر ہمیں سمجھے مل جاتا تو ہم میں سے کوئی کوشش کرتا قرآن حفظ کرنے کی یا صورتیں یاد کرنے کی یا تجوید ٹھیک کرنے کی یا کچھ. سب کچھ آٹومیٹکلی پروگرامڈ ہوتا اور بس بٹن دبانے کی دیر تھی، اب چل پڑتی مشین سب کی. ایسا نہیں کیا گیا. کیوں؟ سوچیے اور بتائیے مجھے کیوں نہیں کیا گیا. پھر جنت اور دوزخ کا تو مطلب ہی کوئی نہیں، پھر ہمارے بھیجنے کا مقصد ہی نہیں تھا. پھر کرنے کے لیے کیا کام رہ جاتا. جو چیز اسٹرگل سے ملتی ہے اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے. بالکل. اور زندگی بے مقصد ہوتی، روبوٹ مشینوں کی طرح گھومتے پھرتے رہتے، کبھی ایک بٹن دبا دیتے کبھی دوسرے کو. لوگوں کے درجات بلند ہونے کا بھی یہی کرائیٹیریا بنتا ہے کہ کس نے کس معاملے میں کتنا زور لگایا ہے، کتنی کوشش کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کوشش دیکھیں گے. اگر سارے اچھے ہوں اور سارے بہت کائنڈ ہوں، بہت کیئرنگ ہوں، تو اس کی بھی یکسانیت ہو جائے گی. اور پھر جب وہ یکسانیت ہو جائے گی تو کسی کی کیئر کا پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کہ کون کتنا اچھا ہے. کسی کی اچھائی پہچاننے کا بھی موقع نہیں رہے گا. یہ وہی ہے لیس للانسان الا ما سعى وان سعيكم سوف يرى. ایک اسٹوڈینٹ خاتون اپنے ایکسپیرینس بتا رہی تھی کہ انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ اپنے ہسبینڈ سے ڈیورس لیں گے. بچوں سے بات کی تو بچوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے سب کچھ ہے. تو خیر کچھ دن کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ میں ڈیورس نہیں لوں گی نا. تو بچے تھوڑے حیران ہوئے، بچوں کو زیادہ وہ شوق تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں فیصلہ چینج کیا. تو کہتی ہیں کہ میں نے ان 9 باتوں کے بارے میں سوچا جو تمہارے باپ میں اچھی تھی اور اس ایک بات کو چھوڑ دیا جو اس میں بری تھی. تو بات وہی ہے کہ اگر دونوں چیزیں ہم دیکھیں، اچھائیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں، تو آپ دیکھیں استاذہ صرف ایک انہوں نے سوچ بدلی تو ان کا گھر بچ گیا نا. بالکل. ہر ریلیشن میں یہی ہوتا ہے. کوئی بھی جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا ان کے اندر یہی چیز چلتی، چاہے وہ ہسبینڈ وائف ہو یا بہن بھائی ہو یا کوئی اور اسی طرح کے رشتے ہوں. تو عام طور پر ہمارے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو اپنے لیے ناقابل برداشت سمجھ لیتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ عموماً ہم باقی چیزیں بھول کر صرف اس ایک چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں. اور جب کوئی چیز سر پہ سوار ہو جاتی ہے تو پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، پھر سر بوجھل ہو جاتا اور کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. وہ سر اللہ نے جس کام کے لیے بنایا تھا، وہ عقل جو اتنی بڑی دی تھی کسی کام کے لیے، وہ چینلائز ہی نہیں ہوتی، وہ اس طرف جاتی نہیں،
وہ پلٹ پلٹ کے اتنی ہی بڑی بڑی غلط باتیں سوچتی ہے جو منفی رویہ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹیو رویہ. طبیعتوں کے اختلاف سے، رائے کے اختلاف سے، اپروچ کے اختلاف سے ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں اگر ہم برداشت کی قوت رکھتے ہو. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے، صرف اپنی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں. تو ایسے لوگ جو صرف اپنی بات پہ ڈٹے رہے پھر وہ مزید کچھ سیکھ نہیں سکتے. تو ہم بات کر رہے تھے حیا کی. حیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے. حدیث میں آتا ہے ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما صفرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار بہت باحیا اور معزز ہے، اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے مانگے اس سے، پھر وہ اس کے ہاتھ خالی لوٹا دے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے دعا کی اہمیت. شابش کہ مانگتے رہنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا ہماری سنی نہیں گئی یا ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. ایک شخص یہاں ہو جو کسی کو یہاں بیٹھنے نہ دے کیونکہ میں بار بار ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوں. اگر کوئی ایک بھی یہاں بیٹھ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دروازہ کھلا چھوڑ دیجیے. جب بھی مل جل کے کچھ کام کرتے ہیں نا تو اس کے کچھ قاعدے کچھ طریقے ہوتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ یا تو پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں. تو پڑھنا پڑھانا صرف کتاب پڑھ کے سنانا یا کوئی علم کو ایک سے اٹھا کے تو دوسرے پہ ڈال دینا یہ نہیں ہوتا. یہ سیکھنا سکھانا جو ہوتا ہے یہ ایک تربیت کا عمل ہوتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلمہم الکتاب و یزکیہم کا کام کیا ہے. ایک طرف تعلیم دی ہے، دوسری طرف تزکیہ کیا. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تخلیہ اور ایک ہوتا ہے تحلیہ. تخلیہ ہوتا ہے کسی چیز کو خالی کرنا اور تحلیہ ہوتا ہے کسی چیز کو بیوٹیفائی کرنا. حلیہ سے، حلیہ کہتے ہیں نا زیور کو. تو تعلیم کا کام اس وقت تک درست نہیں ہوتا یا وہ تعلیم فائدہ مند نہیں ہوتی جس میں تزکیہ نہ ہو، کہ ہماری بری عادتیں ہمارے اندر سے اس کی جڑیں نہ اکھڑے اور ان کی جگہ نئے پودے نہ لگے. اگر ایک پیس آف لینڈ آپ کو ملے جس میں اٹ پٹانگ قسم کی جھاڑ جھنکار اگی ہوئی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اسی کو پانی دے دے کے بڑھا لیں، یعنی آپ پانی دیتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ جھاڑ بڑھتی جائے گی، وہ جنگل اسی طرح اگتا جائے گا. اور اگر اس کا کوئی مالی ہے یا کوئی اس کا درست کرنے والا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ویڈز کو کیا کریں گے؟ نکالیں گے. ویڈز کا نکالنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے ایک باغ کی خوبصورتی کے لیے جتنا نئے پودے لگانا. ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ تربیت کے بغیر علم دیتے جاتے ہیں. نتیجے میں اگتا کیا ہے اور کیا بڑا ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر؟ ان کی انا، ان کی بری عادتیں اور پختہ ہو جاتی کیونکہ وہ ساتھ ساتھ جسٹیفائی کرتے جاتے ہیں اپنے آپ. تو ان کی شخصیتوں کے اندر کوئی خوبصورتی آتی نہیں، ان کی بات میں، ان کے مزاج میں، ان کے معاملے میں، ان کے رویے میں نہیں ہے، کیونکہ ادھورا کام ہوتا ہے. تو جب ہم مل جل کر سیکھتے ہیں تو اس میں صرف انفارمیشن پاس کرنا نہیں ہوتا، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جس جگہ پر بیٹھے ہیں وہاں بیٹھنا کیسے ہے، لائن میں بیٹھنا ہے، دروازے میں نہیں بیٹھنا، لوگوں کا راستہ نہیں روکنا، بغیر اجازت اٹھ کے نہیں جانا، گیپ خالی نہیں چھوڑنا. یہ بنیادی بیسک ادب آداب ہے جو نماز با جماعت سے ہی بیسیکلی سکھائے گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جب کم لوگ ہوتے تھے تو حلقے کی شکل میں بیٹھتے تھے، سرکل، اور جب زیادہ لوگ ہوتے تھے تو لائن میں بیٹھتے تھے. کہیں پر بھی آپ جائیں، کسی کے گھر میں جائیں، کسی مجلس میں جائیں، اپنے اوپر قسم ڈالنے کہ آپ نے دروازے میں نہیں بیٹھنا، آپ نے راستے میں نہیں بیٹھنا. یعنی یہ دوسروں کو اذیت دینے والی بدترین چیز ہے. کسی مسجد میں جائیں تو اس میں بھی، کہیں پر بھی جائیں. لیکن اکثر آپ دیکھیں کہ ہماری گاڑیاں لوگوں کی پارکنگ بلاک کر دیتی، لوگوں کی گاڑیاں بلاک کر دیتی، غلط پارک کرتے ہیں، غلط جگہ بیٹھتے ہیں، غلط جگہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ وہ آتے ہیں جو تربیت کے منافی. ہم اس کو اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں نا کہ میری بے عزتی کر دی گئی کہ مجھے اپنی جگہ سے اٹھا دیا گیا یا مجھے ایسے کہا کیوں گیا، مجھے بیٹھنے کیوں نہیں دیا گیا جہاں میری مرضی ہے بیٹھنے کی. اب بہت چھوٹے تھے ہم تو ہماری ایک ٹیچر نے ہمیں ایک ادب سکھایا تھا کہ آپ کہیں انٹر ہو، اگر دروازہ بند ہے تو انٹر ہو کر دروازہ بند کر کے اندر جائیں، اور اگر پہلے سے کھلا ہے تو اس کو بند نہیں کریں، اس کو کھلا ہی چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی کوئی وجہ ہوگی. تو بہت ساری چیزوں کو
اپنی مرضی سے جو اجتماعی ہوتی ہیں نا ان کو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کرنا چاہیے. مثلاً اگر آپ کہیں گئے ہیں اور ونڈو کھلی ہے تو آپ جا کے ونڈو بند کرنا شروع کر دیں کیونکہ آپ کو سردی لگ رہی. آپ ونڈو کے پاس نہیں بیٹھے لیکن آپ وہ کسی مقصد سے کھلی ہے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی گزارنے کی ہوتی ہیں تربیت کی, جن کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دین پڑھ کر دین کو اور زیادہ بدنام کرتے ہیں. کیونکہ لوگ یہ تو نہیں سوچتے کہ یہ ان کی اپنی غلط عادتیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید دین ان کو یہ سکھا رہا ہے, حالانکہ دین تو کسی کو تکلیف دینا نہیں سکھاتا. مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت باحیا اور معزز ہے. اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان میں کچھ نہ ڈالے, خالی ہاتھ لوٹا دے. اس سے سیکھنے کی کون سی بات پتہ چلتی ہے؟ نمبر 1, دعا مانگنی چاہیے اور اس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ جب میں نے ہاتھ پھیلائے تو کیا ہوگا, خالی نہیں لوٹائے جائیں گے. دوسری کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ہم جو مانگیں گے انشاءاللہ ہمیں اللہ ضرور. اللہ پر بھروسہ کہ جو ہم مانگیں گے وہ ہمیں ملے گا ضرور, چاہے فوراً نہ ملے, کچھ ٹائم بعد ملے, لیکن ملے گا ضرور. شیطان ہمیں یقین نہیں کرنے دیتا کہ اللہ ہمیں دے گا. یہ یقین کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر یہ نہیں دے رہا جو ہم مانگ رہے ہیں تو اس سے بہتر کوئی دے گا جو شاید اس سے بھی زیادہ ہماری ضرورت ہے اور ہم خود بھی نہیں جانتے اس کو. لوگوں کی طرف نگاہیں کم اٹھیں گی. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جا سکتی ہے اور مانگنی چاہیے, ہاتھ اٹھانے چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی ہم عام طور پر بندوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں, اللہ کے آگے نہیں پھیلاتے, حالانکہ ہمیں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے چاہیے. اور اس میں ایک عاجزی کا اظہار ہوتا ہے, ہاتھ پھیلانا ایک عاجزی کی علامت بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے, اور یہاں یہ بتایا گیا کہ بہت باحیا اور معزز ہے. اور اس کے باحیا ہونے کی علامت کیا ہے, معزز ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا, کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا. تو ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اندر حیا ہے یا ہمارے اندر ایک وقار ہے یا ہمارے اندر کوئی خوبی ہے؟ کیونکہ الحیاء خیر کلہ, حیا سراسر خیر ہے, سراسر بھلائی. اس کی علامت کیا ہے, اس کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ کہ جب کوئی شخص ہمارے پاس حاجت لے کے آتا ہے کہ یہ چیز مجھے دے دو, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ برا مناتے ہیں. برا تو چلے مناتے ہیں اپنی جگہ, لیکن اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ میں ضرورت پوری کر سکتے تو جان بوجھ کے نہیں پوری کرتے, اس کو لٹکاتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ آئے, بار بار آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ کے پاس خود نہیں ہوتا تھا کچھ تو وہ کیا کرتے تھے؟ دوسروں سے دلوا دیتے تھے کہ کوئی اور کر دے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے نا, اس کے پاس تو سب کچھ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کو دینے کے لیے تو کسی سے پوچھنا نہیں, کسی سے مانگنا نہیں, کوئی کمی نہیں. لیکن ہماری مشکل کیا ہے کہ بعض اوقات دوسرے ہم سے وہ مانگتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتا نہیں. تو ایسی صورت میں بھی کیا کرنا چاہیے کہ اگر اپنے پاس نہیں تو کسی اور کی طرف اشارہ کر دینا چاہیے, یا کسی اور سے کہہ دینا چاہیے, سفارش کر دینی چاہیے. لیکن بنیادی طور پر دینے والا مزاج ہونا چاہیے, ہیلپ فل, مددگار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا تھی؟ آپ کی زندگی سے حیا کی کوئی مثال بتائیے کہ آپ کے اندر کیسا حیا تھا. کچھ یاد ہے؟ جی. جو لوگ ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہیں کہ جاؤ یہاں سے, کیونکہ قرآن مجید نے گواہی دی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے ہیں اور وہ تم سے نہیں کہتے, لیکن اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. وہاں بھی آتا ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت حیا ہے. آگے جا کے انشاءاللہ یہ بات بھی ہوگی کہ کہاں حیا نہیں کرنا چاہیے, کس چیز میں حیا نہیں ہونا چاہیے, لیکن حیا کہاں ہونا چاہیے اور بنیادی طور پر کس طرح اس کا اظہار ہونا چاہیے اور اس کے اظہار کی علامات کیا ہیں. جی. معراج کے موقع پہ جب معراج کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئیں تو آپ لے کر آ رہے تھے امت کے لیے, تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات تھی, تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے رب کے پاس, مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہو چکا ہے, وہ نہیں مانیں گے, نہیں پڑھ سکے گی امت. تو آپ واپس گئے تو 5 کم کر دی گئی, پھر آئے, پھر انہوں نے بھیجا, پھر 5 کم کی گئی, پھر آئے, پھر گئے, پھر آئے, پھر گئے, حتیٰ کہ آخری 5 رہ گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے, ابھی بھی جائیں. انہوں نے کہا مجھے حیا تھی, کیونکہ 5 کر کے کم ہو رہی تھی نا,
تو اگر آخری 5 پہ بھی چلے جاتے تو باقی تو پھر کچھ رہتا ہی نہ، تو ساری ختم ہو جاتی. تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا آتی. اس سے یہ پتا چلتا کہ جو با حیا انسان ہوتا ہے وہ عقل مند بھی ہوتا ہے، اور وہ جب دوسرے سے مانگتا ہے کچھ یا کوئی مطالبہ کرتا ہے تو وہ ایک اندازہ رکھتا ہے کہ کہاں تک جانا ہے، ٹو واٹ ایکسٹینٹ دوسرے سے مانگنا ہے یا دوسرے سے کچھ کہنا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عرض کی، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، لیکن آخر میں کہا کہ نہیں بس اتنا کافی ہے اب. تو یہ ایک ایسی صفت ہے حیا کی کہ جو انسان کو خوبصورتی دیتی ہے نا. جس شروع میں نے حیا کی تعریف کیا کی، میں نے ایسی صفت جو انسان کو زینت بخشتی ہے، خوبصورتی بخشتی، ایک روک لگا دیتی ہے کہ بس یہ ہے لمٹ تمہاری، اس سے آگے نہیں جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سب سے زیادہ باحیا کون تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہے. حیا سب کے لیے ضروری ہے لیکن خواتین کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے. انسانوں میں حیا کو ڈیفائن کرتے ہوئے سب سے زیادہ حیادار کنواری لڑکی کو قرار دیا گیا. کنواری لڑکی جس کی شادی نہ ہوئی ہوئی ہو اس کے اندر حیا سب سے زیادہ ہوتی فطری طور پر، اور ہونی چاہیے. یعنی انسانوں میں سے جتنے بھی ایجز ہیں، سٹیجز ہیں، جو بھی قسمیں ہیں، ان میں سے جس سٹیج پر سب سے زیادہ حیا ہوتی ہے وہ کنواری لڑکی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری سے مروی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے. یعنی سب سے زیادہ حیا اس ایج گروپ میں ہوتی ہے، لڑکیوں کو ہوتی ہے، اور آپ اس سے بھی زیادہ حیادار تھے، اور یہ آپ کی شان کے خلاف نہیں تھا. اب دیکھنے کی بات یہ کہ کیا آج کی کنواری لڑکیوں کے اندر ایسی حیا ہے؟ کیونکہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. جی بہت ریئر ہو گیا نا. تو اس سے دیکھیں نا کہ پھر ایمان کا لیول کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ یکجا کیا گیا ہے، لہٰذا جب ان دونوں میں سے ایک اٹھا لی جاتی ہے تو دوسری بھی اٹھا لی جاتی ہے، ایک کے ساتھ دوسری بھی چلی جاتی ہے. الحیاء والایمان قرناء، دونوں ساتھی ساتھ ساتھ ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے. گویا حیا جنت میں لے جانے والی صفت ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا ہر دین کی ایک امتیازی علامت ہوتی، ایک ڈسٹنکشن ہوتی، اور اسلام کی امتیازی علامت حیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلم بچی جو ہے، ایک مسلم خاتون، ایک دیندار خاتون، اپنے بول چال میں، لباس میں، رویے میں، معاملے میں فرق ہوگی کس سے؟ غیر مسلم سے. اب ہم اپنے رویے پر غور کریں. گفتگو کا انداز، بات چیت، لباس، کیا واقعی اس سے حیا ٹپکتی؟ اس میں حیا موجود ہے؟ کیونکہ حیا سراسر خیر ہے. الحیاء خیر کلہ، سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اور حیا خیر ہی لاتی، حیا زینت بخشتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی حیا پائی جاتی ہے وہ اسے زینت بخشتی، اسے خوبصورت بنا دیتی، اسے بیوٹیفائی کرتی. ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا بلا شبہ حیا پاک دامنی اور عاجز ہونا، یعنی زبان کا عاجز ہونا، اچھی سمجھ اور ایمان میں سے ہے. ان الحیاء والعفاف والعی عی اللسان لا عی القلب والفقہ من الایمان. بلا شبہ یہ چیزیں آخرت کے نفع کو زیادہ کرتی ہیں اور دنیا میں کمی کرتی ہیں. ان سے دنیا میں جو کمی ہوتی ہے اس سے آخرت میں زیادہ نفع ہوتا ہے. اور بلا شبہ بخل، بدکاری اور بدگوئی نفاق میں سے ہے. اور بلا شبہ یہ چیزیں آخرت کا نقصان کرتی ہیں اور دنیا میں زیادتی کرتی ہیں. اور ان سے ہونے والا آخرت کا نقصان اس سے زیادہ ہے جو دنیا میں یہ زیادتی کرتی. تو کون سی چیزیں بعض اوقات آپ کو دنیاوی طور پر نقصان میں مبتلا کر دیتی ہیں؟ حیا، پاک دامنی اور عاجز ہونا، یعنی زبان کا عاجز ہونا، اپنی بات کو روک لینا، اور اچھی سمجھ، دین کی سمجھ، یہ ایمان کا حصہ ہے. لیکن جب انسان کے اندر یہ عادات ہوتی ہیں تو بعض اوقات اسے ان عادتوں کی وجہ سے دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے. اس کے برعکس بخل، بدکاری، بدگوئی، بدتمیزی، بد اخلاقی منافقت میں سے. اور یہ چیزیں آخرت کے لیے نقصان دہ اور دنیا میں بعض اوقات فائدہ دیتی ہیں، لیکن دنیا کا جو فائدہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے آخرت کے فائدے کے مقابلے میں.
ان بد اخلاقیوں کی وجہ سے اگر انسان دوسرے کا حق مار جاتا ہے، اپنے حق سے زیادہ وصول کر لیتا ہے، یا کسی کو اس کا حق دیتا نہیں ہے، تو بظاہر وہ بڑے فائدے میں نظر آتا ہے، لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہے آخرت کا، اس فائدے سے کہیں بڑا نقصان. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. اب آپ مجھے بتائیے کہ حیا یا جھجک کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو دنیا کا کوئی نقصان کیسے ہوتا ہے؟ جی ہاں، sometimes for example people accuse you or they keep accusing you but you don't know how to defend yourself because you fear Allah کہ میں نے کوئی ایسی بات نہ کر دوں کہ جس سے میں ظالم میں شمار ہو جاؤں. تو آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ چپ رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں. جی آپ کچھ کہیں؟ اب تو زمانہ آ گیا ہے کہ جس میں ہر کوئی دوسرے سے کھینچنے میں اور چھیننے میں لگا ہوا ہے، تو حیادار انسان ایک لمٹ پہ آ کے یہ سوچتا ہے کہ اب اگر کسی کو منع کیا تو کیا میں ہی گناہ گار ہوں یا میں دوسرے کو کیسے راستہ دکھاؤں. لمٹ کے اندر ہی رہ کر، نہیں اپنے کے اوپر، ہمیں تو اپنے اوپر کام کرنا نا، ہم دوسروں کے لیے تو ذمہ دار نہیں ہے، ہر کوئی اپنا ذمہ دار ہے. تو اس میں تو نقصان تو حیادار کو ہو رہا ہوتا ہے نا. تو کوئی بات نہیں، یہی تو بتایا گیا حدیث کے آخر میں کیا آیا؟ وما ينقصن من الآخرة اکثر مما یزدن من الدنیا، کہ ان سے ہونے والا آخرت کا نقصان اس سے زیادہ جو دنیا میں یہ زیادتی کرتی ہیں، یعنی دنیا میں جو لوگ بینیفٹ لے جاتے ہیں. اور اس کے برعکس جو چیزیں دنیا میں فائدہ دے رہی ہیں اس بدتمیزی اور بد اخلاقی کی وجہ سے، اس کے عوض یا ایکول آخرت کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ہے. تو ہمیں صرف دنیا کو سامنے رکھ کے تو جینا ہی نہیں، ہمیں تو آخرت کو سامنے رکھ کے جینا ہے. تو کہیں اگر نقصان بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں بہت کچھ دینے والا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جی آپ کچھ. السلام علیکم. آئی ریمبر کیس جب ایک فیملی میں جیولری ڈسٹریبیوٹ ہو رہی تھی اینڈ وہ ایک لڑکی کو بہت اچھا سیٹ ملنا تھا بٹ بیکاز آف ایکوزیشنز اینڈ پرابلمس تو اس نے اپنا حق دوسرے کو دے دیا. ایٹ دیٹ مومنٹ ایسا لگا کہ شی از گیونگ اوے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لیٹر آن ان کے فیملی میں اور جگہ سے اس کو بہت اچھی جیولری مل گئی. جیسے اسمال ایگزامپل، لیکن اپنا حق ایٹ دیٹ مومنٹ چھوڑنا واز ویری بینیفیشیل. اٹس ویری ٹرو. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو جان بوجھ کے حق نہیں دیا جاتا اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ بدتمیز ہو کے چھین بھی نہیں سکتے، مانگ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کو حیا ختم کرنی پڑے گی. جبھی آپ جا کے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ لاؤ میرا حق کیوں نہیں دے رہے، کچھ بدتمیزی پہ اتر کے، یعنی آرام سے دلیل سے اور پیار سے دوسرا نہیں مان رہا، تو پھر آپ کو دوسرا حربہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ دوسرے کو آنکھیں دکھائیں. اور ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ آنکھیں دکھائیں وہ آپ کا کوئی بڑا ہو عمر میں، مثلا ساس ہو، کوئی بڑی نند ہو، سسر ہو، کوئی اور ہو. اب آپ دیکھیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ جا کے دوسرے کو ذلیل کر کے اس سے نکلوا سکتے اپنی چیز، لیکن کیا چیز روک رہی ہے آپ کو کہ آپ نے ایسی حیا روک رہی ہے. تو آپ وڈرا کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. کس چیز سے آپ وڈرا کر جائیں گے کہ اگر میری قسمت میں یہ چیز ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے کہیں اور سے دلوائے. اور میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کو اللہ نے نوازا کہ سوچ بھی نہیں سکتے، کہ جن کو صرف ضد کی بنا پر محروم کیا گیا یا ان کا امتحان لینے کے لیے کہ یہ کس طرح معاملہ کرتے ہیں. مجھے فیل ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر حیا آتی ہے نا تو ہماری فرینڈس اور جو کمپنی ہے نا خود بخود چھانٹی ہو جاتی ہے. جیسے مثلا ہمیں گوسپ میں انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کسی گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ کسی کی ٹانٹ شانٹ کر کے اس سے، تو وہ بھی obviously الحمدللہ باتوں سے جب یہ چیز نکل جاتی ہے تو پھر کمپنی بھی ہماری چینج ہو جاتی ہے. جنہوں نے کل چھوڑنا ہے، چھوڑنا کہ نہیں، وہ آج چھوڑ دیں. کل بھی تو قبر میں ہم جائیں گے تو چھوڑ دیں گے نا، آخرت میں بھی چھوڑ دیں گے. تو اگر وہ آج ہی چھوڑ دیں تو بات اچھا ہے، اور جس نے کل کام آنا ہے اگر وہ راضی ہے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں. جی بولیے. جب میری شادی ہوئی تو کیونکہ میرے پاس کوئی بہن نہیں تھی تو میں اپنے بھائی سے زیادہ کلوز تھی. جب شروع میں کچھ لاس سے پرابلمس ہوتی ہیں تو میں بھائی کے ساتھ شیئر کرتی تھی، تو میرا بھائی مجھے یہ کہتا تھا کہ دیکھو کبھی کچھ تمہارے دل میں آئے تو تم یہ سوچنا کہ تمہیں اپنے لیول پہ آ کے بات کرنی ہے، تمہیں دوسرے کے لیول پہ بات ویری کرنی ہے. گڈ، بہت اچھا. اور الحمدللہ مجھے اتنی بات مجھے لگی اور میں نے اس پہ عمل کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے فیملی میں. اگر وہ شاید ممکن ہے کہ میں اس وقت پیشنس لوز کر جاتی تو مجھے وہ نہ ملتی. بالکل. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حیا کے دائرے میں، اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں تو آس پاس کے لوگ
اتنا پرووک کرتے ہیں کہ کب تک خاموش رہو گی، کب تک تم اپنے حق کو کمپرومائز کرتی رہو گی، کب تک تمہارے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہے گا. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک دن شیطان آ جاتا ہے تو انسان بھڑک اٹھتا ہے، جو دل میں آتا ہے بول جاتا ہے، اور جب وہ بول جاتا ہے تو وہ ساری کمائی ضائع کر چکا ہوتا ہے، عزت بھی گنوا چکا ہوتا ہے، اور جو عمل اس نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں وہ بھی جا چکے ہوتے ہیں ہاتھ سے. اس لیے اس معاملے میں انسان کو ہمیشہ یہ رکھنا چاہیے کہ مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ نے میرے لیے رکھا ہے، اپنے لیول پہ بات کرنی ہے. مجھے اپنے آپ کو دوسروں کے تابع نہیں کرنا کہ وہ اگر برا کرے تو میں بھی برا کروں گا. اپنا اخلاق ہمیشہ اچھا ہی رکھنا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پاک دامنی سے کیا نقصان ہوتا ہے انسان کو؟ پاک دامن رہنے سے اور زنا سے پرہیز کرنا یا بے حیائی اور شرمناکی کے کاموں کے قریب نہ جانا، لباس میں پاک دامن رہنا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور دنیا کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں حجاب پہن کر ہمیں جاب نہیں ملی، انٹرویو کالز نہیں آتی، یا ٹیلی فون انٹرویو میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، جب آپ کا پرسنلی جا کے اپیئر ہوتے ہیں تو آپ کو ریجیکشن مل جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جرمن کی بات ہے. میں اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی تو وہاں پہ ایک ٹیچر، کیونکہ ہم حجاب لے کے جاتے تھے، ہم 2-3 لڑکیاں تھیں، 1-2 ترکی کی تھی اور میں پاکستان سے تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ آپ حجاب لیتی ہیں تو آپ کو کام نہیں ملے گا یہاں پہ نا. تو میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں. تو جب ہماری ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی تو ہم نے ویسے ہی صرف چیک کرنے کے لیے کہ ہمیں کام ملتا ہے کہ نہیں نا، تو ہم ایک اس میں چلے گئے، ایک کمپنی میں گئے. تو وہاں پہ انہوں نے ہم تینوں کو ہی رکھ لیا اور تینوں کو اس میں آفس میں جاب دی. تو یہ صرف یہی چیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے نا. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اور کبھی اس وجہ سے کوئی ڈسکریمنیشن ہو بھی تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس سے بہتر رکھا ہے. اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات اگر انسان یہ سوچے کہ میرے ساتھ نقصان ہو رہا ہے تو وہ صرف وقتی ٹیسٹ ہوتا ہے، نقصان کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر آپ کے لیے کچھ اور رکھا ہوتا ہے، یا وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. جی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان بچیوں نے جب سے حجاب لینا شروع کیا وہ انہیں رشتے نہیں ملتے. دیکھیے یہ بھی صرف کہنے کی بات ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے جب لکھی ہے نا وہ ملی جاتی ہے. جب مجھے کوئی یہ بات کہتا ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کیا وہ سب لڑکیاں جو حجاب نہیں کرتی ان سب کی شادی ہو چکی ہے؟ ان کو رشتوں کی کوئی پرابلم نہیں؟ سب کو ہی ہے نا. تو یہاں بنیادی وجہ حجاب کا ہونا یا نہ ہونا نہیں، یہاں وجوہات اور بھی ہیں کچھ. تو ہم باقی وجوہات کو بھول جاتے ہیں اور ساری چیزوں کو کور کر کے حجاب کو بلیم کر دیتے. مجھے یاد ہے جب میں ماسٹرز کر رہی تھی تو میں فل نقاب کرتی تھی اور سب. تو میری کلاس والے سب یہ کہتی تھی دیکھو تم نے جاب نہیں کرنی، تم نے کام نہیں کرنا تو کیا بنے گا تمہارا. تو میں نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ تو کل کی بات ہے، مجھے یہ دیکھنا کہ آج مجھ پر کیا لازم ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ جب میں آخری سیمسٹر میں تھی اس وقت ویکینسیز آئیں، میں نے اپلائی کر دیا کہ چلو ڈال دیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میرے ریزلٹ کے 1 ہفتے بعد میرا انٹرویو تھا اور اس میں ساری کلاس میں سے سب سے پہلی جاب مجھے ملی، الحمدللہ. تو ہم صرف حجاب کو ایک آرٹ بنا لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ حجاب کی وجہ سے کبھی ڈسکریمنیشن نہیں ہوئی لوگوں کے ساتھ، کبھی ہوتی اور کبھی نہیں بھی ہوتی. تو اگر آپ سمجھتے کہ نہیں واقعی آپ کے ساتھ حجاب ہی کی وجہ سے ڈسکریمنیشن ہوئی ہے تو بھی ہوپ لوز نہیں کریں، صبر سے کام لیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرے گا. اچھا پھر اسی طرح زبان کا عاجز ہونا، زبان کا عاجز ہونا یعنی آپ کو بولنا آتا ہے اور آپ خوب جواب دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ حیا کے مارے چپ ہو جاتے ہیں اور آپ نہیں بولتے. اس سے بھی بعض اوقات وقتی طور پر آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ نے ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنی چرب زبانی کی وجہ سے وہ لے جائے جو اس کا حق نہیں بنتا، تو وہ دراصل اپنے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو لے رہا ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے بعض اوقات پیغمبروں تک کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، ان کے سامنے بھی باتیں کر کے ان سے غلط فیصلہ کروا سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو شخص نہ حق کو حق کر لیتا ہے صرف زبان کی قوت پر، وہ اللہ سے نہیں بھاگ سکتا کہیں.
آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز آپ کا حق نہیں ہے، لیکن آپ صرف باتیں کر کے خوب، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، پرووک کر رہا ہوتا ہے، اور آپ سوچتے ہیں میں اب بولوں اور میں اس کو چپ کرا دوں، لیکن آپ پھر صبر کر جاتے ہیں اور وقتی طور پر آپ وہ بے عزتی برداشت کر جاتے ہیں کچھ بھی. تو ایسی صورت میں ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی سچائی ثابت ہو جاتی ہے. گھر میں بہت ہوتا ہے نا کہ ایک بچہ بہت چپ رہتا ہے، دوسرا بچہ اس کو ٹاکٹیو اور ہمیشہ اپنی جو ہے وہ آپ کے پیرنٹس کو بتاتا رہتا ہے، اور اکثر پیرنٹس اس بچے کی طرف رجحان کر جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ لیکن ماں باپ کو پھر سمجھ آ جاتی ہے نا کہ کون بھائی جی استاذہ مجھے وہ حدیث بہت اچھی لگتی کہ مومن سیدھا سادہ اور بھولا بھالا ہوتا ہے. کیونکہ بعض کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے بے وقوف، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جواب بھی نہیں دینا آتا. لیکن میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ وہ جو بدتمیزی بد اخلاقی نہ کرنا انسان کو بہت سارے اور شر سے بچا لیتا ہے. بالکل. السلام علیکم. استاد کل میں گئی اپنے بیٹے کو کہیں ڈراپ کرنے، تو وہ بھی نکل رہا تھا گاڑی سے، جا کے چلا گیا اندر، تو وہاں پر ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی، سگریٹ پی رہی تھی. تو مجھے بہت زیادہ باتیں کرنے لگ گئی نا، بہت زیادہ بولوں. تو میں اس کو دیکھ دیکھ کے ہنس رہی تھی. میں نے گاڑی نہیں چلائی، میں نے روک دی. تو جب پوری بول چکی تو میں نے کہا کہ کہتی ہے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ کین یو ڈرائیو لائک دس اینڈ ہاؤ کین یو لک لائک دس. تو میں نے اسے بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ، تم جاننا چاہتی ہو کیوں میں اس طرح ہوں؟ تو کہتی ہاں میں جاننا چاہتی ہوں. پھر قریب آ گئی نا، میں گاڑی میں ہوں، وہ کھڑی ہے. تو میں نے کہا کہ میرا ایک کوشچن ہے، تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم جو ہے نا ریپ کینڈی کو کھاؤ گی، پسند کرو گی یا کھلی کینڈی کو؟ تو کہتی فار شیور ریپ کینڈی. تو پھر ایک دم میری طرف دیکھ کے ہنس پڑی، کہتی یو گاٹ می. پھر میں نے کہا اوکے تھینک یو ویری مچ، ناؤ آئی ہیو ون ریکویسٹ. کہتی ہے واٹ از دیٹ؟ مگر یو ول لسن ٹو مائی ریکویسٹ؟ کہتی یس شیور، ٹیل می واٹ از یور ریکویسٹ. میں نے کہا گو سرچ اباؤٹ اسلام. کہتی ہے آئی نو اباؤٹ اسلام. میں نے کہا اف یو نیو یو وڈ نیور آسک می دس کوسچن. اوکے. استاد بعض دفعہ حجاب کی وجہ سے لوگ انڈر ایسٹیمیٹ بھی کرتے ہیں. جی ہاں، بعض اوقات حجاب کی وجہ سے انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. کرتے رہیں کوئی وقت آ جائے گا کہ آپ کو موقع مل جائے گا اپنے آپ کو پروو کرنے کا. سو بی پیشنٹ اینڈ ویٹ فار دیٹ ٹائم. اصل میں ہم بھی تو جلد بازی کرتے ہیں نا کہ جلدی سے مان لیا جائے ہمیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو اپنے بھائی پر حیا کی وجہ سے ناراض ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو. گویا وہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، حیا ایمان میں سے ہے، یعنی اس کو بے حیائی پر مت اکساؤ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی اور غیرت مند نہیں، اسی لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، خواہ ظاہر میں ہو یا پوشیدہ ہو. اب یہاں پر حیا کا ایک اور پہلو ڈسکس کیا جائے گا، اور وہ ہے لباس سے متعلق، جسم کے چھپانے سے متعلق، سطر کے ڈھانپنے سے متعلق. تو ننگا ہونا جو ہے یہ بے حیائی میں سے ہے. حتیٰ کہ تنہا بیٹھا ہوا انسان بھی اگر ننگا ہو کے بیٹھتا تو یہ بھی پسندیدہ نہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا تو اس کے ذمہ لگایا کہ وہ گھر والوں کے حیا کی پاسداری کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر نظر نہ فرمائے گا، ان کو دیکھے گا نہیں. نمبر 1 والدین کا نافرمان. نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، یعنی ہے عورت لیکن مردوں جیسا لباس پہنتی، مردوں جیسا ہیئر کٹ رکھا ہو، مردوں جیسا گفتگو کا انداز ہے، اسٹائل ہے، وہی سب کچھ. اور دیوس کون مرد ہے؟ جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی دیکھے اور ان کو نہ روکے. وہ دیکھے کہ ان کا لباس ٹھیک نہیں، ننگی ہو رہی ہے عورت، اس کی بیوی ننگی ہو رہی ہے لباس پہن کے، اور پھر وہ اس کو منع بھی نہیں کرتا صرف اس لیے کہ کہیں بیوی ناراض نہ ہو جائے. تو بیوی کی خوشی کی خاطر اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ حیا کیسے کیا جاتا ہے. مثلا کوئی مثال سے بتائے گا مجھے؟ یعنی لباس کے حیا کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی حیا کرنا چاہیے. یعنی لباس اور سطر اور ان چیزوں میں حیا کی بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مرد کو بھی پوچھے گا، عورت کو بھی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے. تو یہ کوئی اٹس ناٹ سم تھنگ مائنر، اٹس اے میجر سن. یعنی اب عریاں ہونا، بے حیا ہونا، بے لباس ہونا. اب تنہائی میں بھی ننگا ہونے کو پسند نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے بھی حیا کرنا چاہیے. ہم ہر وقت اللہ کی نگاہوں میں،
بندوں سے تو پھر بھی چھپ جاتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حیا نہیں کرتے. تو اس کے لیے پھر کیسے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے حیا؟ ٹھیک ہے انسان تنہائی میں ایسی کوئی حرکت نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں یا جو حیا کے منافی ہے. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے ذرا؟ وہ تو خیر پانی کا بھی بہت ضیاع ہے لیکن وہ بھی بس بوقت ضرورت جلدی جلدی انسان کو فوراً واپس اپنے لباس میں آنا چاہیے. یس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں تو ہم جیسے کوئی ٹی وی پر کچھ چل رہا ہے تو کوئی برا سین آتا ہے تو ہم اس کو بند کر دیتے چینج کر دیتے, لیکن اکیلے ہوتے اسے دیکھنا شروع کر دیتے. تو یہ بھی غلط ہے. جو چیز دیکھنی غلط ہے وہ بچوں کے سامنے بھی دیکھنی غلط ہے اور اکیلے دیکھنی بھی غلط ہے. اور جی یعنی حیا ایسی چیز نہیں جو اوپر سے لبادہ اڑی جاتی. حیا وہ ہے جو اندر سے اٹھتا ہے اور جو اندر سے ہوگا پھر وہ جی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ سب سے زیادہ اس سے حیا کی جائے. اور جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کرنے لگے گا تو پھر ہر ایک سے حیا کرے گا, ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھے گا. بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا معاویہ بن حیدہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ستر کے بارے میں کیا بتاتے ہیں, کیا اختیار کریں اور کیا چھوڑیں, یعنی کس سے چھپائیں اور کس سے نہ چھپائیں. آپ نے فرمایا اپنی شرمگاہ اور ستر کی حفاظت کرو, وہ صرف بیوی یا لونڈی سے اجازت ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آپس میں ملے جلے بیٹھے ہوں تو آپ نے فرمایا جہاں تک ہو سکے کوئی تمہارا ستر ہرگز نہ دیکھے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم میں سے کوئی اکیلا ہو تو آپ نے فرمایا لوگوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ انسان صرف ظاہری نہیں بلکہ خیالات اور دل کی باتوں میں بھی حیا رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اتنی حیا کرو جتنا کہ اس کا حق ہے, یعنی جتنا حیا کا اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اس کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو, پھر پیٹ اور جو کچھ اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے اس کی حفاظت کرو, پھر موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کرو, اور جو آخرت کی کامیابی چاہے گا وہ دنیا کی زائد زینت کو ترک کر دے گا, اور جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا. سر اور جو کچھ اس میں اس کی حفاظت, یہ کیسے ممکن ہے؟ خیالات کی حفاظت. جی ہاں, یعنی گندی باتیں سوچنی بھی نہیں چاہیے. جو بات ہم زبان سے کہہ نہیں سکتے وہ دل میں بھی نہیں رکھنی چاہیے, اس کو بھلانا چاہیے, اس کو نکال دینا چاہیے. ویری گڈ پوائنٹ, آپ نے بہت ہی ریلیونٹ بات کی. ایک حدیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تم اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اپنی قوم کے کسی بڑے سے حیا کرتے ہو. یعنی کسی بڑے کے سامنے دیکھ کر ہم ایک دم چپ ہو جاتے ہیں, ایک دم سمٹ جاتے ہیں, ایک دم ہم کانشیس ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ سے بھی ایسے ہی حیا کرو. حیا اور تقویٰ میں پھر کیا ڈفرنس ہوگا؟ تقویٰ تو بنیادی خوبی ہے جس کی وجہ سے انسان نیکیوں پر چلتا ہے, برائیوں سے رکتا ہے, وہ تو وسیع معنوں میں. یہاں کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ہم کس طرح حیا کریں. یعنی ایک ہے نا جیسے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے, اور ایک یہ کہ ہمیں کرنا ہے. اب ہمیں کس طرح کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے حیا؟ تو میرا سوال تھا سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو. سوچیے اس پر. جیسے نماز میں اور بعض اوقات ایسی بکس پڑھی جاتی ہیں یا ایسے پروگرام واچ کیے جاتے ہیں جو بہت ویوڈ ہوتے ہیں جس میں انسان کے اندر کھٹک جاتا ہے کہ دس از ناٹ رائٹ. اصل میں حیا وہ صفت ہے نا جس سے انسان کے اندر ایک معیار اس کو مل جاتا ہے کہ ٹھیک کیا اور کیا نہیں ہے. اللہ نے رکھا ہی اس لیے انسان کے اندر کہ خود جج کر سکے. سیرہ کے لیسن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کوالٹی آپ نے بہت ایمفیسائز کی تھی نا کہ پازیٹیو سوچ. آپ نے کہا تھا کہ تھاٹ بیکمز ایکشن. تو سوچ اچھی ہوگی تبھی عمل بھی اچھا ہوگا, اور اگر سوچ گندی ہے تو ظاہر پھر عمل بھی ویسا ہی ہوگا. کل ہی مجھے کسی بچوں کی کتاب کا ایک صفحہ بھیجا, اس میں ایک کارٹون بھی بنے ہوئے تھے اور اوپر ایک پیراگراف لکھا ہوا تھا. اتفاق سے میں نے ڈیلیٹ کر دیا, میں نے آپ کو دکھاتی. تو اس میں انہوں نے ڈرا کر کے بتایا ہوا تھا کہ when a person thinks negatively تو how his face becomes.
جب تھوڑے سے سوچتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، پھر جب وہ زیادہ بار بار سوچتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، پھر تیسرا پھر چوتھا، اور آخری تو بالکل شیطانی شکل بنی ہوئی تھی. یہ پورا کا پورا شیطان ہو جاتا ہے جب منفی سوچتا جاتا ہے. اس کے چہرے پہ بھی آ جاتی ہے، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ایکشن، اس کی آواز، اس کی ہر چیز میں وہ چیز نظر آنے لگتی ہے. جب کانسٹینٹلی انسان ان باتوں کو دماغ میں، یعنی کہ دماغ میں بار بار لاتا، بار بار کسی بھی قسم کی منفی باتیں، بے حیائی کی باتیں یا دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، کرتے کرتے انسان کے چہرے سے ظاہر ہونے لگتا ہے. پھر پیٹ اور جو کچھ اس میں، اس کی حفاظت، حلال حرام. اب ہمیں پتا ہے یہ چیز حلال ہے یا نہیں ہے، تو ہم بعض اوقات کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اچھا کوئی نہیں، بسم اللہ پڑھو اور کھا لو. پھر کھٹک تو رہتی ہے پھر بھی، چاہے بسم اللہ پڑھ لیں. اسی طرح سطر پوشی کا دھیان رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک کھلی جگہ میں کپڑا باندھے بغیر نہا رہا ہے، اوپن. تو آپ ممبر پر چڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے. سو تم میں سے جب کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کر لے. یعنی ایسے اوپن ایئر میں نہیں نہائے ننگا ہو کر. گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے نا، واش روم نہیں ہوتے، اوپر سے کھلے ہوتے ہیں، تو اوپر سے دوسرے گھروں سے جھانکتی پڑ رہی تھی. تو اگر ایسی کوئی جگہ ہو تو انسان کو بالکل پھر ننگے ہو کے نہیں نہانا چاہیے. یا تو اپنے اوپر کچھ ہو، یا پھر جہاں نہا رہا ہے اس میں اوپر کچھ کپڑا ڈال دیا جائے، کوئی چادر وغیرہ ڈال دی جائے. عبداللہ بن حارث سے مروی کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ایمن اور چند قریشی نوجوانوں کے پاس سے گزرے. یعنی حضرت ابو عبداللہ بن حارث اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، جس کا نام ایمن تھا، کچھ قریشی نوجوانوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے اپنے تہبند اتار کے لپیٹ کر ان کو کوڑا بنا لیا تھا. یعنی اتار کے چادریں تو وہ نہیں ہوتا رول کر 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 کے تو وہ رسیاں بنا لیتے، تو اس وقت کھیل میں ایک دوسرے کو مار رہے تھے. اگر یاد ہو بچپن میں دوپٹہ اتار کے تو اس کی رسی بٹ کے تو وہ کیا کہتے ہیں، کوڑا جمان، جی ہنٹر کی طرح بنا کوڑا بنا لیتے. تو یہی کھیل وہ کھیل رہے تھے. اب لڑکیوں کی تو دوپٹہ ہوتا ہے تو وہ اتار لیتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے نیچے کے ازار اتار کے اس سے بنا کے کھیل رہے تھے اور ایک دوسرے کو مار رہے تھے اور خود برہنہ تھے. جب ہم ان کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے کہ یہ عیسائیوں کے راہب ہیں، کپڑا نہیں پہنتے، انہیں چھوڑ دو. اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو فوراً بھاگنے لگے. آپ غصے کی حالت میں واپس آ گئے. تو کہتے ہیں میں نے حجرے کے پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سبحان اللہ، انہوں نے نہ اللہ سے شرم کی نہ اس کے رسول سے پردہ پوشی کی. یعنی نہ اللہ سے شرمائے نہ اس کے رسول سے شرمائے، اور کہاں بیٹھ کے کیا کھیلنا شروع کر دیا. تو ام ایمن جو تھی وہ قریبی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ ان کی بخشش کی دعا کر دیجیے. عبداللہ کہتے ہیں آپ نے کہا میں کس بنا پر ان کے لیے استغفار کروں. بزاز کی روایت میں کہ آپ نے ان کے لیے دعا کرنے سے انکار کر دیا. یعنی کہ بے حیائی اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا کہ انسان اس پر نرمی برتے. اس قسم کا کوئی جو بھی غلط کام کر رہا ہو اور پھر ریپینٹ کرنے کی بجائے، سوری کرنے کی بجائے بھاگ نکلے صرف کسی کو دیکھ کے جس سے ڈر لگ رہا ہو، تو چھوٹی بات نہیں. اس کے برعکس جو شخص برائی کی دعوت دیا جائے وہ انکار کر دے، اس کے لیے عرش کے سائے تلے سایہ ہوگا قیامت کے دن جب کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور مختلف کاموں میں جو حیا ہے، جیسے ہمارے جو ایکشنز ہیں، رویے ہیں، طریقے ہیں، ان میں حیا کس طرح ہوتا ہے، اس پر مزید کل بات ہوگی. جزاکم اللہ خیرا. اس حدیث کو ہم عربی میں سن لیتے ہیں. الحیاء من الایمان عن ابی مسعود عقبة بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.